حسین کے ہر ایک جانثار پر صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ سورۃ فاتحہ بحضور بڑی نگل صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والشفیع المذنبین المخاطب طه یاسین النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دل کی قوت کے لیے جو ہمیشہ حق سے ملا رہا، جو کبھی نہ حق سے جدا ہوا، جو ہمیشہ حق سے ملا رہا، جو کبھی نہ حق سے جدا ہوا، وہ خدا کے گھر میں ہی آ گیا جو نصیریوں کا خدا ہوا۔ جو علی کہا تو بلا ٹلی، جو علی کہا تو ولا ملی، جو علی کہا تو بلا ٹلی، جو علی کہا تو ولا ملی۔ کوئی بھول سکتا ہے کیا بھلا تیرا نام جب ہے رٹا ہوا۔ صلاۃ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے جس نے نعمت معظمہ، نعمت اکبر ولایت علی کی صورت میں ہمیں عطا کی۔ اس سے بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت آپ کو زندگی میں ملنے والی نہیں ہے۔ جس نے توحید کی پہچان کروائی، جس نے پہچانوایا، اس نے کہا ہے کہ خدا تلاش کرو، علی سا کوئی خدا آشنا تلاش کرو۔ معرفت نہ ہوتی خدا کی اگر یہ حق پرست، یہ حق گزار نہ ہوتا۔ کہ پروردگار عالم کا احسان کہ اہل بیت نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دی۔ ابھی جب میں صبح سے مجالس میں پھر رہی ہوں، اپنے شہر کا مشاہدہ کر رہی ہوں،
تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے بڑے گھر، روشن روشن گھر اور پر آسائش جگہیں، مگر نکاسی نہیں ہے. پورا شہر جو ہے وہ گٹر کا ایک تعفن زدہ ماحول پیش کر رہا ہے. اور اس ماحول کو دیکھ کر میں محسوس کر رہی تھی کہ اگر نکاسی نہ ہو تو جتنا بھی حسن ہو برباد ہو جاتا ہے نا. ایک وقت تھا یہ آپ کا شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. اگر نعوذ باللہ میں گٹروں کا شہر کہوں تو کم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نکاسی نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس میں سیاست ہے، ظاہر ہے شہر کو برباد کرنے کی ایک سیاست ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاست اس شہر کو برباد کرنے کے لیے. نکاسی نہ ہو، جتنا پیسہ خرچ کر دیں تعفن ختم نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں خدا نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ آپ نے حسین کی صورت میں نکاسی عطا کی. خدا نے دل جتنا گٹر سے بھر جائے حسین نکاسی کا انتظام کرتا ہے اس وجہ سے ضرور. اور نکاسی کے ساتھ دل پاکیزہ ہو جاتا ہے. آپ جتنی میں خود محسوس کرتی ہوں جتنی پاکیزگی اس محرم میں محسوس کرتی ہوں ایسا نہیں ہوتا. خدا نے حسین کے ذریعے آنسوؤں کی صورت میں، پسینے کی صورت میں یہ ساری نکاسی کر دی ہے اندر کی. اسی لیے پاکیزہ ہو جاتے ہیں اس محرم کے اندر. دل اتنے زیادہ پرسوز ہوتے ہیں کہ اثر خود بخود ہوتا ہے. یہ خدا کا شکر، یہ نعمت عظمیٰ ہے حسین کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے. پوری طاقت، پوری ہمت سب خدا کے لیے. انسان جتنا بھی بڑا فرعون بن جائے خدا کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ محبت جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، یہ میں بار بار کہتی ہوں، ہر سال کہتی ہوں، یہ محبت عطیہ زینب ہے. زینب نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا یزید اس سے بھی زیادہ ظلم کر لے، اس سے بھی زیادہ فوج استعمال کر، اس سے بھی زیادہ طاقت استعمال کر، جو تدبیر بن سکتی ہے وہ کر لے. میں تجھے چیلنج کرتی ہوں، تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں پائے گا. ہے نا؟ وہ محبت ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر زینب کا وہ چیلنج ہے یہ آج موجود ہے. اور اس محبت کی بنا پر ہر سال ہم پاکیزہ ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی چیز کو ریپیئر کرتے ہیں نا، ہر سال گھر کو ریپیئر کرتے ہیں، اللہ ہماری روح کو ریپیئر کرتا ہے. اس حسین کی صورت میں، اس مجلس اعضاء کی صورت میں. لیکن کہہ رہے ہیں ہم دنوں میں اتنی ریپیئر نہیں ہوتی جب تک کہ رمضان میں بھی نہیں ہوتی. جبکہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، بے شک وہ اپنا اثر رکھتا ہے، وہ خدا کی طرف سے، اور یہ حسین عطا کرتا ہے. پورے 2.25 مہینے قلب کو ایسا پاکیزہ کر دیتا ہے. حسین وہ ہے جو عبادت کا ڈھنگ سکھاتا ہے. حسین وہ ہے جو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. عام دنوں میں آپ اتنے لوگوں سے نہیں ملتے ہوں گے جتنا بھی محرم آپ کو ملایا گا. مطلب میں ابھی جہاں مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، میں اپنی 20 سالہ پرانی دوست سے ملی. تو میں کہتی تھی مولا کبھی سوچا تھا کہ یہ مجلسیں آپ کو کیسے ملا دیتی ہیں. پروردگار عالم کا احسان عظیم یہ خدا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ دیکھیے خدا وہ ہے جو اتنی سی باتوں کے اوپر بہت زیادہ اجر دیتا ہے. خدا نے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ انسان ہدایت پائے، انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اور پھر اس کے مراتب کو کیسے رکھا. اب دیکھیے جو پڑھنا نہیں جانتا کیا اس کے لیے اس میں کوئی ثواب ہے؟ جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا کیا کوئی ثواب ہے اس کے لیے؟ درود پڑھ دے گا محمد آگے آ جائے. تھوڑا سا وہ آنے والے تھوڑا سا مشکل کا شکار ہے، بہت ساری جگہ ہے. درود پڑھ دے گا اس پانی کو ادھر کر دے، تھوڑا سا پانی کو نکال. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. دیکھیے خدا دینے پہ آئے تو کیسے دیتا ہے؟ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن کو کھول کے دیکھے تو ثواب ہے نا. معصومین کی روایت ہے. جو قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اندھا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، وہ چھوئے تو ثواب. کیا دیتا ہے خدا؟ وہ چھوئے تو ثواب.
پڑھے تو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، ایک حرف پہ، لفظ بھی نہیں، ایک الفابیٹ پہ، ایک الفابیٹ پہ. یعنی اگر آپ 5 آیتیں پڑھیں اور کیلکولیشن کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنا ثواب، اتنا ثواب. کب بغیر سمجھے پڑھے، کب بغیر سمجھے پڑھے، اتنی نیکیاں. ٹھیک ہے، پھر سمجھ کے پڑھے، مرتبہ اور بلند اور بالا. اور اگر اس کے معنی اور مراتب کی گہرائیوں میں اترے تو اور بلند اور بلند. اور جب عمل کے میدان میں آئے تو بالا ترین ہے نا، بالا ترین ہو جائے. اس قرآن کو خدا نے دعا، شفا، رحمت بنا کر انسان کے لیے بھیجا، اور ناطق قرآن کو بھی شفا اور دعا بنا کر بھیجا. ایک طرف قرآن بھیجا، ایک طرف ناطق قرآن بھیجا، دونوں ہی ہدایت کے لیے، دونوں ہی فائدے کے لیے، دونوں ہی نکاسی کے لیے، دونوں ہی بلند کرنے کے لیے، دونوں ہی دینے کے لیے آئے. دونوں کے انسان کو لینے کا سلیقہ آئے تو بہت لے سکتا ہے، لینے کا سلیقہ نہ آئے تو مٹی ہے سب کچھ. لینے کا سلیقہ نہ آئے. یہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے، آپ سورہ ملک ماشاءاللہ روزانہ پڑھتے ہی ہوں گے، سورہ ملک میں ہے ہم نے موت و حیات کو جو خلق کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ ہم گنیں آج کتنی مجلس کی، آج کتنی نماز پڑھی، دیکھیں کتنی اچھی سنی، کتنا اچھا کیا، ہے نا. یہ نہیں کہا کہ کتنا کیا، ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے اچھا کس نے کیا، کیا یا نہیں کیا نہیں، ایک عمل کیا اچھا کیا. ہم اچھے عمل کو، اسی لیے قرآن میں خدا نے کہا ہم میزان رکھیں گے، تولیں گے، گنیں گے نہیں. خدا قیامت میں تولے گا. تولے گا، وزن کس کا ہوگا؟ ولائے علی سے بھرپور عبادت. ولائے علی سے بھرپور عبادت نہ ہوئی، عبادت کا معیار ہی ولائے علی ہے. جس کے دل میں ولائے علی ہے عبادت کو معیاری کرتا ہے. غیر معیاری وہ کرتے ہیں جو زبان سے ولایت کا اقرار کرتے ہیں، دل سے نہیں سمجھتے. ولایت علی کا اقرار کرنے والا حق پرست ہوتا ہے. حق پرست کرنے والی عبادت کا مولا کیسا جواب دیتے ہیں، مولا کیسے عطا کرتے ہیں. دیکھیے امام فرماتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے اللہ جب کسی کو دوست بناتا ہے، اس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کیا دیتا ہے اس کو؟ بھائی میں آپ سے جب دوستی کا ارادہ کرتی ہوں تو گفٹ کا کوئی نول بدل ہوتا ہے، کچھ کھانے پینے کا نہیں. دیکھو خدا جب دوست بناتا ہے تو علم دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے. اور خود خدا کہتا ہے مجھے پہچاننے والے علم والے، جو علم والے ہیں مجھے پہچاننا ہے، اور وہ پہچاننے والے حق پرست ہیں. اور وہ حق جس کو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہی حق ہے وہی رہے گا. خدا کو اسی سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے کہا یہ قرآن حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا. خدا حق ہے. حق یعنی کیا؟ حق کو جو خدا نے کہہ دیا ہے نا، خدا نے جو کہہ دیا. یعنی اگر آپ اس کی تعریف کی جائے، حق وہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہو، حق وہ جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ثابت نہ کر سکتا ہو، غلط ثابت نہ کر سکتا ہو. حق وہی ہے. حق وہی ہے کہ جس کو دشمن بھی مانے حق ہے. دشمن بھی مانے، مانا دشمن نے. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خود مانتے تھے، مولا کائنات کی بہادری کو مانتے تھے، ان کے علم کو مانتے تھے. جناب زینب بولتی تھی، جناب زین العابدین بولتے تھے، یزید جیسا جاہل کہتا تھا اگر یہ آگے تو رسوا کر دیں گے، انہوں نے علم ماں کے پستانوں سے پیا ہوا ہے. تم جانتے نہیں ہو ان کے علم کو، کہ ایسا حق جو ثابت ہو جائے. اگر انسان حق پرست بنے تو عالم بن جاتا ہے، عالم ہی حق پرست ہوتا ہے. علم جب آپ بیٹھے دعا کریں، علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا، ایک کیفیت ہوتی ہے، نورانی کیفیت. البتہ آپ قرآن پڑھیں، کچھ اور نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. اچھا نہیں پڑھ سکتے، سن سکتے ہیں، سنیں، ہے نا. اب تو ہمارے پاس اتنے ایپس ہیں، اتنا کچھ ہے، یوں لگائیں اسٹارٹ کریں، قرآن کا ترجمہ بھی چل رہا ہے، تفسیر بھی سن رہے ہیں. اب تو اتنا آسان ہو گئی. نہ پڑھنے والے جن لوگوں کے پاس یہ تھا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، کوئی ریزن نہیں ہے بھائی، آپ سن لیں، لگائیں، سب کچھ سن لیتے ہیں نا، سن لیں. اس لیے یہ عبادت آپ کو زمانے کے امام تک پہنچائے گی، اور جو زمانے کے امام تک پہنچے گا وہ حق پرست ہوگا. حق پرست کی جو پہلی ترین خوبی ہوگی، وہ خوبی کیا ہوگی؟ اپنے دل کے اندر جو چیز آپ نے پیدا کرنی ہے وہ ہے احترام. سب سے دیکھیں، جو اہل بیت کا احترام کرے گا وہ خود بخود رشتوں کا احترام کرے گا. یہ نارمل سی بات ہے. جس نے صحیح طور پہ اہل بیت کا احترام کیا، اسے معلوم ہے اہل بیت کو
رشتوں کی بے احترامی پسند نہیں آئی ہے نا، اسے خود پتہ ہے. اسے جو ہے کسی انسان کی بے احترامی پسند نہیں آئی، پسند نہیں کیا. اہل بیت نے دشمن کی بے احترامی پسند نہیں کی، دشمن کی، ہم دشمن کو بے احترام کرتے ہیں، وہ بھی پسند نہیں کیا اہل بیت نے. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ احترام. احترام. اہل بیت سے جو چیز دیکھیں، یہ علم تابوت ہم یہ کیوں اس کی اہمیت دیتے ہیں؟ منسوب ہے نا ان سے، ورنہ تو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. احترام کیوں ہے؟ ان سے منسوب ہو گیا ہے. تو ہر چیز کا احترام ہے جو ان سے منسوب ہو جائے. آپ کا عمل، آپ کا ذکر، آپ کی فکر منسوب ہو گیا، سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ پار لگ گئے. آپ جو ہے پروردگار عالم نے آپ کے عمل کو قبول کر لیا. آپ نے وہ سنا ہوگا شیخ انصاری کا واقعہ، اگر سنا ہے تو ریپیٹڈ، نہیں سنا تو بہرحال آپ کے لیے. شیخ مرتضیٰ انصاری تاریخ میں وہ نام ہے، اور آپ نے بارہا میرے منہ سے بھی یہاں سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا کہ جناب سیدہ نے سفارش کی تھی شیخ مفید سے شاگردی کے لیے، شیخ مرتضیٰ انصاری اور شیخ رضی کے لیے، دونوں بھائی. ٹھیک ہے. علم کا معیار کیا ہے؟ 12 مرتبہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے امام زمانہ کا باقاعدہ ایک لقب ملا، یہ علم الہدا ہے. خود تصدیق کی امام زمانہ نے. یہ درس دیا کرتے تھے، درس خارج. کوئی مجتہد اجتہاد کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا اگر شیخ مرتضیٰ انصاری کو نہ پڑھیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتابیں مشکل ترین کتابیں، اب یہ مطلب ہم وہاں تک نہیں پہنچے، مشکل ترین کتابیں. ٹھیک ہے. جب آپ درجہ دیکھیں، جب ہمارے بچے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ علم آگے آگے مشکل ہوتا جاتا ہے نا. آسان تو نہیں، پہلی کلاس بہت آسان، دوسری کلاس اس سے مشکل، تیسرا اسٹینڈرڈ اس سے مشکل، چوتھا اسٹینڈرڈ اس سے مشکل، پھر بورڈ آ گیا اس سے مشکل، پھر آگے یونیورسٹی، پھر میڈیکل، پھر مشکل بہت مشکلات سے گزر کر آپ کسی منزل پر پہنچتے ہیں. جتنی بڑی منزل ہوتی ہے اتنی مشکلات ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جو لوگ اشتہاد کو سمجھتے ہیں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر بن جائے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں نا، اس طرح ایران میں اشتہاد کا درجہ ایک نام ہے نا. ہمارے شاید اس بات کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی. کسی نے کسی کو بھیجا کہ بھائی گاؤں سے جاؤ تم اشتہاد کرو، وہ بھی پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے آخری درس اب ہے درس خارج، اس کے بعد اشتہاد آنا. اب درس خارج میں بیٹھ تو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہا. درس خارج میں بیٹھ گئے، جیسے ہم مجالس کے اندر بعض اوقات قلبی ایک کیفیت آپ کو بتا رہی ہوں اپنے اندر کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل مطالب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا مجمع ہو جس کو میں سنا سکوں، اندر سے کیفیت ہوتی ہے. لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آتا مجھے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں وہ اعلیٰ کچھ پڑھتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں بہت ہی ادنا پڑھتی ہوں، بہت کم. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ پڑھوں گی تو ایک جگہ کوشش کی تو لوگوں نے کان میں کہہ دیا بہت خشک ہو گیا، نیند آ رہی. تو پھر جو ہے نا وہ تھوڑا چٹکارے، تھوڑا سا مزہ، تھوڑے سے واقعات، سب کچھ ڈالنا پڑتا ہے کہ عوام کو پیغام بھی پہنچ جائے اور عوام اس بات کو سمجھ بھی لے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس ایسا ہوتا تھا بھائی، کوئی اس میں چٹکارا مٹکارا نہیں ہے، بیٹھ کے سمجھنا. ورنہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں بایولوجی اور کیمسٹری یا کوئی ایسا سبجیکٹ جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے، مشکل سے پڑھا، آپ بیٹھے ہوئے ہم سمجھ ہی نہیں آ رہا، ایک بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کیا ہوتا ہے جب آپ کسی جگہ سے بیٹھے ہوں یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو دو چیز ہوتی ہیں، یا آپ سو جائیں گے یا آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا. سمجھنے کی کوشش کرتے کرتے یا تو سر میں درد شروع ہو جائے گا یا آپ کے لیے سچا ہے کہ اس نے نیند لے لو. کیفیت یہ ہوگی. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب کیفیت ہے، درس سمجھ میں آنا چاہیے. جب ہماری کالج یونیورسٹی کے اندر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، درس سمجھ میں نہیں آتا، کوشش کیا کریں آپ کے لیے دعا کریں. ایک عمل میں نے آپ کو شاید پچھلے سال بھی بتایا تھا، اور یہ عمل بڑا بہت ہی مجرب ہے، میں نے خود کیا اپنے لیے، بڑا مجرب ترین عمل ہے. یہ کیا ہے؟ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا. 40 دن تک جو ہے نا آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ کہنا ہے. یا اللہ، یا اللہ کہنا ہے. یہ شخص نے دعا کی، بڑی دعا کی، دعا کرتے کرتے بہرحال اس کی چھٹیاں پڑ گئیں مدرسے سے گیا. واپس جب آ رہا تھا مدرسے واپس نجف واپس آ رہا تھا تو اس وقت پانی کا سفر ہوتا تھا. یہ مدرسے کے واپس آ رہا تھا، بہت سارے لوگ نجف کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے. اس نے سوچا، ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ ابھی سفر بہت لمبا ہے، بیٹھیں گے سو جائیں گے، جب اٹھیں گے تو ذرا فریش اٹھیں گے. ہم ٹرین میں جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں. اس نے سوچا کہ میں بیٹھوں گا، سو جاؤں گا، آگے اتر جاؤں گا تو فریش جو آگا کے درس میں پہنچوں گا کچھ تو سمجھ میں آئے گا. یہ بیٹھا تھا. اب اس کے برابر میں جو آ کر بیٹھا، اب آپ کسی کو سیٹ سے تو روک نہیں سکتے، وہ مزدور تھا، بڑا لئیم شئیم لمبا چوڑا مزدور آ کے بیٹھ گیا. اب مزدور سارے دن مزدوری کرنے کے بعد اس جہاز میں بیٹھا، گرمی کی شدت اور پسینے کی بدبو دونوں، ٹھیک ہے، آسان تو نہیں ہوتا برداشت کرنا. پھر ایسا بندہ برابر میں بیٹھ دے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی بیٹھا، ابھی یہ سونے کا سوچو تو وہ ٹیک لگا کے ان سے سو بھی گیا.
سو بھی گیا. اس نے کہا کہ میرے لیے تو بڑی مشکل کام ہے, میرا دل چاہ گیا میں دھکا دوں بھائی, میں تو خود سونے کے لیے آیا تھا, تم میرے اوپر سر رکھ کر سو رہے ہو. میں نے سوچا کہ میں اسے دھکا دوں, میرے دل میں آیا یہ مزدور بیچارہ زیارت کرنے جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنا تھکا ہوا ہے, سو جائے گا تو اچھی زیارت کر لے گا, نہیں سویا تو پتہ نہیں کیسی زیارت کرے گا. برداشت کر لیتا ہوں برداشت. اس نے پوری رات اس کو برداشت کر لیا, اس گرمی کو, دھوپ کو, سب چیزوں کو برداشت کیا. برداشت کرنے کے بعد صبح ظاہر تھکاوٹ تھی, پھر بھی درس میں پہنچنا تھا, درس میں پہنچ گیا. پہنچ کر بیٹھا, جب درس شروع ہوا تو اس کو درس سمجھ میں آ گیا. بڑا حیران ہوا, مجھے کہا یہ تو مجھے پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. سنتے سنتے ایک سوال کیا, اس نے سوال آیا. اور دیکھیے جب آپ کسی اسکالر کے سامنے بیٹھے ہوتے یہ آئیں بائیں سارے سوال نہیں چلتے, سوال سوچ سمجھ کے کرنے ہوتے. اتنے سارے لوگوں میں سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی بیوقوف لوگوں کو. اس نے سوال کیا, سوال بہت لاجیکل سوال تھا. آغا خوش ہوئے, آغا نے کہا, حیران بھی ہوئے کہ یہ شخص, دیکھیں ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ سمجھنے والا کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. جو ٹیچر ہے ان کو بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے اس کے اوپر سے گزر رہا ہے, یہ بچہ ہے جس کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو کہا کہ یہ اس نے کیسے سوال کر دیا. پھر تھوڑی بات دوسرا سوال کر دیا. یہ کہہ رہا ہے میں خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. پھر اس کو یاد آیا کہ میں تھوڑی سی آنکھ لگی تھی, میں سو گیا تھا, تو میں نے خواب میں دیکھا امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کو دیکھا میں نے, انہوں نے مجھ سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہنا بس خواب ختم ہو گیا, خواب ختم. اب میں سوچ رہا ہوں خواب کیا ہے, اس خواب میں کیا ہے. جب میں درس میں آ کے بیٹھا تو میں نے سوچا شاید یہ بسم اللہ, کہا چلو بسم اللہ ہو گئی, بسم اللہ. اچھا یہ بہت بڑی تقریب تھی ہمارے یہاں, ہم بدقسمتی سے سب بھول گئے. ہمارے یہاں ایک بچے کی بسم اللہ قرآن کی شروع ہوتی تھی ایک بہت بڑی تقریب کے ساتھ, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کس بچے کو کس نے بسم اللہ پڑھائی ہے. ایک بڑے عالم کو بلایا جاتا تھا بسم اللہ پڑھانے کے لیے, ہے نا, ایک بہت بڑی تقریب. اس کے بعد ایک آمین کی تقریب. اب سب ختم ہو گیا ہمارے یہاں, قرآن کی نہ محبت رہی نہ کچھ رہا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا. تو بسم اللہ پڑھانے والا بھی اتنا اہم ہوتا ہے. اچھا میں نے سوچا کہ شاید یہ بات ہے. تیسرا سوال کیا تو آغا نے روک دیا. آغا نے کہا بھی اکیلے ہیں ملنا, اب تم اکیلے ہیں ملنا. کہتے جب درس ختم ہوئی آغا سے ملنے کے لیے گئے تو آغا کو سمجھ تو سب آ گیا. آغا نے اس کے کان میں کہا دیکھو جب تک میں زندہ ہوں نا کسی کو بتانا نہیں, جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری سورہ الحمد پڑھائی ہے. جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے سمجھے. اب آپ دیکھیے جب اس نے یہ کام انجام دیا, اس کو برداشت کیا, کسی شکریہ کیا نہیں کیا. برابر والے کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا رہا ہے, اور شاید اٹھنے کے بعد اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا ہوگا. کیا شکریہ کے لیے کیا تھا کام, جس چیز کے لیے کیا تھا دیتا وہ ہے, اور وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. آپ دیکھیے وہ لوگ بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھ کے کہاں پہنچ گئے. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو ABCD نہیں آ رہی, انگلش نہیں آ رہی. میں نہیں کہتی انگلش پڑھنا غلط ہے, میں نہیں کہتی, لیکن بچوں کو معنویت سکھائیں, بچوں کو دین سکھائیں, بچوں کو نماز سے پیار سکھائیں. بچوں کو یہ کب سکھائیں گے, جب خود آئے گا. جب خود ہی نہیں آئے گا تو کیسے سکھائیں گے. کربلا کی ماں بن کر دیکھیے, کربلا کا 6 ماہ کا بچہ آج دنیا اس پر PhD کر رہی ہے. کیسے پالا ہے اس ماں نے کیسے پالا ہے. 2 بچے کربلا کے, کربلا میں آپ سوچیے بچوں نے جو قربانی دی ہے, ایسا نہیں کہ ماں نے زبردستی کسی کو بھیجا ہو, کوئی بھی نہیں ایسا تھا. بچے تڑپتے تھے ہماری باری میں, اب تم سے پہلے میں جاؤں گا, اب تم سے پہلے میں جاؤں گا. اور کربلا میں ایسے بھی خاندان ہیں جن کی پوری نسلیں ختم ہو گئیں. یہ نسلیں جو اس کو ہم نسلیں ختم ہونا کہتے ہیں, خدا کے یہ نسلیں ختم نہیں ہوتی, خدا کے تو یہ امر ہو جاتی ہیں. ان میں ایک مسلم بن عقیل, نسل ختم ہو گئی. 2 بیٹے قربان ہو گئے, 2 بیٹے زندان چلے گئے, نسل ختم. آپ اس قربانی کا صلہ دیکھیں, صرف ایک صلہ معمولی, اس کو میں معمولی صلہ کہہ دوں, جو بھی بے اولاد ہو اس کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہو جائے مسلم بن عقیل کی روزے کے اوپر اور ان سے منت مانگ کر آئے, اللہ سے بیٹا عطا کرے گا. میں نے خود ایسے بہت سارے مسلم دیکھے جن کو مسلم نے مسلم دیا, بہت سارے مسلم دیکھے. تو اللہ کبھی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا.
دو بچے کیا سکھایا ماں نے؟ یہ دو بچے جب زندان کے اندر تھے، تاریخ بہت زیادہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 14 ذی الحج، کچھ کہتے ہیں 14 محرم۔ اچھا کب شہادت ہوئی یہ ہمارے لیے مہم ہے بھی نہیں، یہ ہمارے لیے مہم ہے بھی، جب بھی ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن شہادت کس انداز سے ہوئی؟ یہ جب اہل بیت کا بچہ بھی جاتا ہے تو لوگوں کو سرخرو کر کے جاتا ہے۔ زندان میں دیکھا بھائی شدت بخار سے مرنے والا ہے، یہ دربان کے پاس گیا، ہمت کی، دربان سے کہا کیا تم رسول خدا کو جانتے ہو؟ کہا کیسے نہیں جانتا، مسلمان ہوں، رسول خدا کو جانتا ہوں۔ کہا ان کے اہل بیت کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں جانتا ہوں۔ کہا ہم ان کے قربان ہیں۔ کہا کون ہو تم جو تم رسول کا نام لے لو؟ کہا میں مسلم کا فرزند ہوں۔ مسلم کو جانتا ہے یہ؟ قدموں میں گر گیا، کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کیا خدمت کروں تمہاری؟ میں سوائے معافی کے کچھ نہیں مانگ سکتا، تو میں یہاں سے نکالوں کیا کروں؟ کہا میرا بھائی مرنے والا ہے، اپنی زوجہ کو لیا، تیری زوجہ میرے بھائی کو گود میں لے، شاید وہ ماں کی گرمی کو محسوس کرے، شاید وہ آنکھوں کو کھول دے، وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ یہ جلدی سے گیا اور کہا تمہیں زندان چلنا ہے؟ زوجہ نے کہا میں تو بہت شریف النفس ہوں، تو مجھے زندان کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہا تم کہاں پر ہو؟ سیدہ کا گھر تو اجڑ گیا ہے، سیدہ کا گھر اجڑ گیا، اور سیدہ کے گھر کے دو بچے، دو گول ہمارے زندان میں۔ جلدی سے چادر اوڑھی، جلدی سے پہنچی، دیکھا بچہ بخار میں تب کے بے ہوش پڑا تھا، جلدی سے اٹھا کے سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا بچے نے سمجھا ماں نے گود میں لیا، آنکھوں کو کھول کر کہا ماں، عورت نے گھبرا کر کہا میں تمہاری ماں، میری کیا مجال، نہ میری کیا اوقات، میں تمہاری ماں بنتی گئی، تمہاری کنیز بچوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس بچے کو لے جا کر نہ جانے کس انداز سے بچوں کو اس قابل کیا، اس نے آنکھوں کو کھول لیا، کہا بچوں تمہارا یہاں رہنا زیادہ دیر خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کتنے اس نے انتظامات کیے، جانتے ہیں بہت انتظامات کیے اس نے، کسی طرح ان بچوں کو مدینے تک پہنچا دے، قافلے والے سے چوری چھپی، جہاں اتنا زیادہ اہتمام ہے کہ کوئی بھی بندہ ذرا سا بھی غلط دکھائی جاتا ہے اپنے زیاد کے سپاہی اس کے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس نے انتظام کیا، انتظام کر کے سمجھایا دیکھو یہاں سے گزرنا ہے، ایسے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، تم بھی پکڑے جاؤ گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، تم اس طرح چھپ کے جا سکتے ہو۔ کیا عطا ہوا؟ اس بنا پر اہل بیت کا ساتھ دیا، خدا نے شہادت دے کر ان دونوں میاں بیوی کو امر کر دیا۔ یہ بچے جب دیکھا اسی راستے سے چلے، لیکن جب دیکھا بار بار سپاہی آتے ہیں اور یہ چھپ جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے۔ جب راستہ بھٹک گئے ایک ایک پتا کھڑکنے پر ہل جاتے تھے، رات قریب آ رہی تھی، بچوں کو راستہ نہیں مل رہا تھا اور جانتے تھے دوبارہ وہی زندان۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ بچوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ بچے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، ایک مومنہ گزری، اس نے کہا بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جاؤ گھر میں جاؤ، بہت حالات اور آشور ہیں، تم تو پریشان ہو جاؤ گے۔ بچوں نے کہا ہم کس کے گھر جائیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے یہاں۔ کہا اچھا بچوں جلدی نیچے اترو، یہ بتاؤ شہزادو تم کون ہو؟ کہا اگر تو جان کی امان پائے اور تو کسی کو نہ بتائے تو ہم تجھے اپنا حال بتا دیں۔ کہا بچوں بتا دو، ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ جلدی سے چاروں طرف دیکھا، سینے سے لگا کر کہا اے مسلم کے فرزندوں، اے میرے شہزادوں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں تمہاری خدمت گزاری کروں گی، جلدی سے چلو۔ بچوں کو اپنے گھر لے گئی، پانی پلایا، کھانا کھلایا، تہ خانے میں رکھ دیا تاکہ بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بچوں کوشش کرنا آواز نہ نکالنا۔ لیکن چھوٹا بچہ، جب بچے تکلیف میں ہوتے ہیں نا، جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے، جب بچوں کو درد ہوتا ہے تو بچے اپنی ماں کو پکارتے ہیں۔ شاید بچے کا درد بڑھ گیا، بخار بڑھ گیا، بچہ پھر ماں کو یاد کر کے رونے لگا۔ ایک ملعون نے آواز سنی، جیسے ہی آواز سنی کہا ان بچوں کو تو میں کب سے تلاش کر رہا تھا، بچوں کو بالوں سے کھینچ کر باہر لے گیا۔ میرا سلام مسلم آپ کے فرزندوں کے اوپر، جب فرات کے کنارے لے آیا اور اس غلام کو، جس غلام نے گھسیٹ کر بچوں کو یہاں تک پہنچایا، بچوں نے صرف اور صرف اس کی نجات کے لیے کہا
تم بلال سے مشابہ ہو. جانتے ہو بلال ہمارے جد کے مؤذن تھے. کہا تمہاری جد کون ہے؟ کہا ہمارے جد رسول ہے. کہا تم رسول کے کیا لگتے ہو؟ کہا ہم مسلم کے فرزند لگتے ہیں. وہ حبشی کھڑا ہو گیا. کہا آقا آپ چاہیں مجھے مار دیں لیکن میں ان بچوں کو ذبح ہونے نہیں دوں گا. اس حبشی کو بھی مار دیا گیا. وہ شہید ہو گیا. اس نے شہادت پا لی. اب بچے ہیں اور وہ ظالم ہے. ایک ہی سوال کرتے ہیں. کہا اگر ایک سوال کریں کیا مان لو گے؟ ایک مراد مرنے سے پہلے ہماری ایک مراد پوری کر دو. میں کہوں بچوں نے کیا مانگا ہوگا؟ پانی مانگا ہوگا, ماں سے ملاقات مانگی ہوگی. دیکھیے آخری وقت میں کیا مانگتا ہے انسان. بچوں نے نجات مانگی ہوگی, اپنی زندگی مانگی ہوگی. خدا سلام ان بچوں کو جن کی ماؤں نے ان کو بندگی ایسی سکھائی تھی کہ ان بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں, ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, 2 رکعت نماز کی اجازت دے دیں. وہی 2 رکعت نماز جس کی اجازت مسلم عقیل نے مانگی تھی, 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. 2 رکعت نماز کو ادا کیا گیا. ایک بھائی کا سر کاٹا, دوسرا بھائی اس کے خون میں لوٹ رہا تھا. دوسرا بھائی اس کے خون میں لوٹ رہا تھا بھیا, اور جسم کو فرات میں پھینک دے گیا. دوسرے بھائی کا سر کاٹا, دوسرے بھائی کا سر سامنے رکھا. کہتا ہے دوسرا سر جسم بھی فرات کے اندر پھینک دیا. دونوں جسم ایک دوسرے سے گلے ملے, بس گلے کا ملنا تھا. کہتا ہے راوی طوفان آیا, اتنا شدید طوفان جیسے آسمان سے کچھ نازل ہو رہا ہے. میں گھبرا گیا, میں چھپ گیا. میں نے دیکھا ایک ہماری اتری ہے, کوئی بیوی سر کو پیٹتی ہوئی, ہائے میرے لال کہتی ہوئی چل رہی ہے, ماتم کرتی ہوئی, میرے لال کس جرم میں تم کو مار دیا گیا؟ اے میرے لال. میری بیوی کہتی ہے بڑے غضب سے دیکھا تھا میری بیوی نے اس کو, بڑے غضب سے دیکھا تھا, کیا انجام ہوا؟ نیز تو نابود ہو گیا. لیکن میری بیوی کا سینہ چلی ہے. ایسے ہی نہیں بیوی نے کہا تھا ایسے مصائب ٹوٹے بابا, روشن دن پر ٹوٹے تو رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے. بیوی ماتم کر رہی ہے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آج مسلم کے پہلے آپ نے مسلم کا پرسہ دیا ہوگا نا 9 ذیلحج کو جناب سیدہ کو, آج مسلم کے یتیموں کا پرسہ دے دیا جناب سیدہ. ہر ایک کی پرسہ گاہ آپ ہیں. ہم جب فلسطین کے یتیموں کا پرسہ دیتے ہیں تو آپ کو پکارتے ہیں, کسی معصوم کا پرسہ دیتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں. جناب سیدہ ان یتیموں کا پرسہ ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں مسلم کے بچوں کا, ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں کربلا کے اس ہر شہید کا جس کا ہم نہ ذکر کر پاتے ہیں نہ نام لے پاتے ہیں, اور اس شہید اس بچے کا پرسہ آپ کو دیتے ہیں. بی بی ہمارے پرسے کو قبول کیجیے. اے بی بی ان آنسوؤں کے ذریعے ہم دعا مانگتے ہیں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کے ذریعے ہمارے قلب کو روشن فرما. پروردگار ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے. پروردگار وہ لوگ جو بیمار ہیں, چاہے جسم کے ہیں چاہے روح کے, جہاں بھی ہیں, پروردگار ان بچوں کے صدقے میں مجھ سمیت سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے مسلم کی بیوہ کا واسطہ جس کی گود اجڑ گئی, جو بن بچوں کے رہ گئی, مجھے نہیں معلوم بن بچوں کے مائیں رہتی کیسے, جن کے بچے ختم ہو جاتے ہیں وہ مائیں جیتی کیسے. میں پرسہ دیتی ہوں اور واسطہ دیتی ہوں اس ماں کا جس کی گود اجڑ گئی, جو بے اولاد اس محفل میں یا کہیں بھی ہے, صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار جن کو اولاد دی ان کو نیک اور صالح بنا. اے پروردگار ہمارے پرسوں کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا خاتمہ بالخیر فرما. پروردگار جو پچھلے سال تھے اس محفل کے اندر اس سال نہیں ہے, پروردگار ان کی والدہ سمیت ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اس ثواب میں ان کا حصہ لگا دے. پروردگار ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. لعن اللہ امة قتلتک